اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جامعہ دختران اسلام کے ترجمہ القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا آنا جانا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یہ لمحات جو ہم اپنے مالک کی رضا کے لیے گزار رہے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ہمارے کام آ جائیں، دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے شفا کا باعث ہو جائیں، ہمارے لیے عذاب سے نجات کا باعث ہو جائیں اور ہماری اصلاح کا باعث ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے آیت نمبر 133 سٹارٹ کی تھی، ایک مرتبہ اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر شروع کرتے ہیں آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی تمام آسمان اور زمینیں ہیں، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت کا معنی ہے اس چیز کی طرف جلدی کرو جس سے تمہیں اپنے رب کی مغفرت حاصل ہو، اور رب کی مغفرت اس کے احکام پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے اس سے باز رہنے سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے مراد اسلام کی طرف جلدی کرو ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اس سے مراد فرائض کی ادائیگی ہے، اور حضرت عثمان بن عفان کے بقول کہ یہ اس سے مراد اخلاص ہے، یعنی کہ اللہ کی راہ پر چلنا استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور فرائض کی ادائیگی کرنا، اور ہر وہ کام جس سے اللہ کی بارگاہ سے مغفرت مل جائے اور جنت ہمیں حاصل ہو جائے۔ جیسے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے، تو نماز کی پابندی کرنا، اور کیونکہ اللہ کا حکم ہے جنت کی طرف جلدی کرو، تو وہ نماز کی پابندی کہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہو اور اس جنت کے دروازے کو کھولنے کے لیے وہ کنجی بھی مل جائے۔ اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کا عرض تمام آسمان اور زمینیں ہیں، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کا معنی یہاں پہ یہ ہے کہ اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے تمام طبقات کو پھیلا دیا جائے تو وہ جنت کا عرض ہوگا، تو جس کے عرض کی اس قدر وسعت ہے، اس کا طول یعنی اس کی لمبائی کا عالم کیا ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رحمان میں کہ جنت کے تکیوں کے استر جو ہیں وہ بھی موٹے ریشم کے ہوں گے، اور استر جو ہے وہ اندرونی غلاف ہوتا ہے، بیرونی غلاف زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اور جس کا اندرونی غلاف اتنا خوبصورت ہوگا کہ وہ موٹے ریشم سے کا ہوگا اور خوبصورت ہوگا، تو اس کے بیرونی غلاف کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا۔ سو اسی طرح یہ آیت کے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو پھیلا دیا جائے تو جنت کا جو عرض ہے وہ اتنا وسیع ہے تو کہ اس کے طول کا عالم کیا ہوگا، اتنی بڑی جنت ہے۔ یہاں پہ ایک روایت بیان ہوئی ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ بوڑھا شخص تھا، نبی کریم علیہ السلام کے پاس یہ
کل ایک یہودی عالم تھا، اس کا مکتوب لے کر آیا۔ میں نے کہا کہ آپ اس جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں جس کا عرض 7 آسمان اور زمینیں ہیں، تو پھر دوزخ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ جب گردش ہوتی ہے تو دنیا کے ایک جانب دن ہوتا ہے اور دوسری جانب رات ہوتی ہے، اسی طرح جنت 7 آسمانوں کے اوپر ایک جانب بلندی میں ہے اور دوزخ 7 زمینوں کے نیچے پستی کی جانب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے لیکن عرش کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طاقتیں عطا فرما دے کہ ہم جنت کی طرف دوڑ سکیں اور اللہ کی مغفرت کے لیے کوشش، اللہ کی جانب سے ملنے والی بخشش کی کوشش کر سکیں۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ الذین ينفقون، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، چھپ چھپا کر بھی اور فی السراء خوشحالی میں بھی، والضراء اور تکلیف میں بھی، والکاظمین الغیظ، اور یہ مومن لوگ غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور وہ معاف کر دینے والے ہیں لوگوں کو، اللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں پہ خوشحالی اور تنگ دستی میں وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ کئی معنی اس کے سرن کے اور درا کی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی آسانی اور مشکل ہے، دوسری معنی صحت اور مرض ہے، تیسری معنی زندگی اور موت ہے، چوتھا معنی خوشی اور غمی ہے، پانچواں معنی اپنی اولاد اور قرابت داروں کے لیے خرچ کرنا ہے کہ اس سے خوشی ملتی ہے، دوسرا معنی دشمنوں پر خرچ کرنا کہ جو کوئی خوشی کا باعث نہ ہو، چھٹا معنی مہمانوں پر خرچ کرنا ہے اور مصیبت زدہ لوگوں پر خرچ کرنا ہے۔ لیکن جو معنی مفہوم نکلتا ہے وہ یہی کہ چاہے خوشحالی کی کیفیت ہے یا تنگی کی کیفیت ہے، دونوں حال میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور دینے والے ہیں، یعنی بخل اندر موجود نہیں ہے، اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں۔ تھوڑا، جس کے پاس تھوڑا ہے وہ تھوڑا نکال لیتا ہے، جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آگے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی کے دنوں میں بھی اور تنگدستی میں بھی، یہ غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ غصہ ضبط کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ کسی غصہ دلانے والی بات پر خاموش ہو جائے اور غیظ و غضب کے اظہار اور سزا دینے اور انتقام لینے کی قدرت کے باوجود صبر اور سکون کا مظاہرہ کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ ضبط کرنے اور جوش غضب ٹھنڈا کرنے کے طریقوں کی ہدایت فرمائی ہے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی نبی کریم علیہ السلام کے سامنے لڑ رہے تھے، ان میں سے ایک شخص بہت شدید غصے میں تھا، یوں لگتا تھا کہ غصے سے اس کی ناک پھٹ جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ایک ایسے کلمے کا علم ہے، اگر یہ وہ کلمہ پڑھ لے گا تو اس کا غضب جاتا رہے گا۔ حضرت معاذ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ یہ کہے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، کہ میرے اللہ، بے شک میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں
مردود شیطان سے بچ کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص غصہ ہو تو وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، پھر اگر اس کا غصہ دور ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ لیٹ جائے۔ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غضب یعنی غصہ شیطان کے اثر سے ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص غضبناک ہو تو وہ وضو کر لیا کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ غصہ ضبط کرنے کی فضیلت میں بھی کچھ احادیث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے غصہ ضبط کر لیا حالانکہ وہ اس کے اظہار پر قادر تھا، یعنی خوب اختیار رکھتا تھا کہ کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو امن اور ایمان سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے غصے کو ضبط کر لیا اس کے باوجود کہ وہ اس کے اظہار پر قادر تھا، اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے اس کو اختیار دے گا، وہ جس حور کو چاہے لے لے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے نزدیک پہلوانی کا کیا معیار ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جو لوگوں کو پچھاڑ دے اور اس کو کوئی پچھاڑ نہ سکے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کہ ہمیں جب غصہ آتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیں، اور ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہماری ایک کمی کجی بیان کرتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کے سارے پول جو ہیں وہ کھول کے رکھ دیں دوسروں کے سامنے۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ عز و جل کے غضب سے کیا چیز دور کر سکتی ہے؟ فرمایا تم غصہ نہ کرو، یعنی جو غصہ نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بھی بچا رہتا ہے۔ حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے غصوں پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں سیدھے اور صحیح راستے پر استقامت کی نعمت عطا فرمائے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 40 میں ہے اور جب وہ غضبناک ہوں تو معاف کر دیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، پھر جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 43 میں آیا ہے اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یقیناً یہ ضرور ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ بے شک صبر کرنا اور معاف کرنا ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی کریم علیہ السلام نے بے حیائی کی بات نہ کبھی طبعاً کی، نہ تکلفن کی، اور نہ ہی بازار میں بلند آواز سے کبھی باتیں کی، اور نہ ہی آپ نے برائی کا جواب برائی سے دیا، لیکن آپ معاف کر دیتے تھے اور درگزر فرما دیتے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کہ میرے آقا کی کیا شان تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی کریم علیہ السلام پر جو زیادتیاں بھی کی گئیں میں نے کبھی آپ کو اس زیادتی کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا، بشرط یہ کہ اللہ کی حدود پامال نہ کی جائیں، اور جب اللہ کی حد پامال کی جاتی ہے تو آپ اس پر سب سے زیادہ غضب فرماتے، اور آپ کو جب بھی دو چیزوں کا اختیار دیا گیا تو آپ ان میں سے آسانی کو اختیار فرماتے، بشرط یہ کہ وہ گناہ نہ ہو۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ابو داؤد کی حدیث پاک ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو چیزوں کا اختیار دیا گیا تو آپ اس میں سے آسانی کو اختیار فرماتے، بشرط یہ کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو۔ اگر وہ گناہ ہوتی تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا۔ ہاں اگر اللہ کی حدود پامال کی جاتی تو آپ اس کا انتقام ضرور لیتے۔ حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام سے ملا، میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے فضیلت والے اعمال بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اے عقبہ، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تم کو محروم کرے یعنی جو تمہیں نہ دے تم اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس سے اعراض کرو، یعنی پھر بھی منہ پھیر لو، اس کے ظلم کا جواب نہ دو۔ میمون بن مہران روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ان کی باندی ایک پیالہ لے کر آئی جس میں گرم گرم سالن تھا۔ ان کے پاس اس وقت مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ باندی لڑکھڑائی اور اس میزبان پر یعنی ان کے مالک پر شوربہ گر گیا۔ میمون نے اس باندی کو مارنے کا ارادہ کیا تو باندی نے کہا، اے میرے آقا، اللہ تعالیٰ کے اس قول پر عمل کیجئے، والکاظمین الغیظ۔ تو میمون نے کہا کہ میں نے اس پر عمل کر لیا، یعنی میں نے غصے پر ضبط کر لیا۔ اس کے بعد کی آیت پر عمل کیجئے۔ میں اس لونڈی نے کہا اس کی اگلے حصے پر عمل کیجئے، والعافین عن الناس۔ میمون نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ باندی نے اس پر اس حصے کی تلاوت کی، واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے جواب میں اس مالک نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نیک سلوک کرتا ہوں اور تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کر دینے والا بنا دے اور ہمیں بھی صبر اور ہمت والے کام عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ عز و جل کے سامنے ایک منادی ندا کرے گا، جس نے اللہ کے پاس کوئی بھی نیکی بھیجی ہو وہ آگے بڑھے، تو صرف وہ شخص آگے بڑھے گا جس نے کسی کی خطا معاف کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ والذین اذا فعلوا، وہ لوگ کہ جب وہ کریں، فاحشۃ، کوئی بے حیائی کی بات، او ظالم، یا ظلم کر بیٹھیں، انفسہم، اپنی جانوں پر، ذکر اللہ، تو وہ اللہ کا ذکر کریں، فاستغفروا لذنوبہم، اللہ پھر وہ بخشش مانگیں اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب، اور کون بخشنے والا ہے گناہوں کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو نہ اڑیں یعنی دوبارہ وہ نہ کریں جو انہوں نے کیا تھا، اس پر اصرار نہ کریں، وہم یعلمون، اللہ کے وہ جانتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر پھر دوبارہ سے معافی مانگ لینے کے بعد بھی دوبارہ سے وہ کام نہ کریں، اصرار نہ کریں اس کام پر، دوبارہ پھر وہی اسی کام کے مرتکب نہ ہوں۔ اور جن لوگوں نے جب کوئی بے حیائی کا کام کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا تو انہوں نے اللہ کو یاد کیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث خود سنتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مجھے اس حدیث سے نفع پہنچاتا ہے،
اور جب آپ کے اصحاب میں سے کوئی شخص مجھے کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو میں اس سے اس حدیث پر حلف طلب کرتا ہوں، یعنی قسم اٹھواتا ہوں، اور جب وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو میں اس کی تصدیق کر دیتا ہوں۔ اور مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ حدیث بیان کی، اور حضرت ابو بکر نے سچ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی کوئی گناہ کرے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر نے یہ آیا کریمہ پڑھی، والذین اذا فعلوا فاحشہ، جی اس کی جو شان نزول میں آیت واقعہ بیان ہوا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یہ آیت ابو مقبل نبہان کھجور فروش تھا، اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ اس کے پاس ایک حسین عورت آئی اور انہوں نے اس کو کھجور فروخت کی، وہ اس سے لپٹ گئے، اس کا بوسہ لیا، اس فعل پر پھر نادم ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، اس واقعے کا ذکر کیا۔ اس موقع پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ اس کے شان نزول میں بھی یہ کہا گیا کہ ایک سقفی صحابی کسی غزوے میں گئے، وہ اپنے ایک انصاری دوست کو گھر کی حفاظت کے لیے چھوڑ گئے، انہوں نے اس سقفی کی امانت میں خیانت کی اور اس کے گھر میں داخل ہو گئے، اور اس کی عورت نے مدافعت کی تو انہوں نے اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا، پھر نادم ہوئے اور روتے چیختے ہوئے جنگل میں چلے گئے۔ جب وہ سقفی واپس آیا تو اس کی بیوی نے اس کو خبر دی، وہ اس کو ڈھونڈنے نکلا، اس کو تلاش کر کے حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا کہ وہ شاید اس کی نجات کی کوئی صورت نکالنے۔ پھر وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس گیا اور اپنے اس فعل کی خبر دی، اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یہ ایک اور روایت ہے جی، سن لیجئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل اللہ کے نزدیک ہم سے بہت زیادہ مکرم تھے کہ صبح کو ان کے اس گناہ کا کفارہ ان کے دروازے کی چوکھٹ پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ تم اپنا کان کاٹ ڈالو، تم اپنی ناک کاٹ ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہی، تب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض تمام آسمان اور زمین ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جن لوگوں نے جب کوئی بے حیائی کا کام کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا تو انہوں نے اللہ کو یاد کیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی تو اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو اس سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ پھر آپ نے یہ آیات جو ہیں پڑھی۔ کہتے ہیں جب یہ آیات نازل ہوئی تھی تو ابلیس اس ٹائم پہ رویا تھا کہ یعنی صرف اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، گناہ کر لینے کے بعد اگر وہ توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں تو اس کی معافی ہو جائے گی، اس بات پر اس کو رونا آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل سے نقل کرتے ہوئے فرمایا، ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا ہے اللہ میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے۔ پھر دوبارہ وہ بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب میرا گناہ معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے گناہ کیا ہے، اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے، گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ اور وہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے میرے رب میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے، تم جو چاہو کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ یعنی انسان بشرط یہ کہ ہر مرتبہ وہ سچے دل سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 46 میں آیا ہے کہ متقین سے کہا جائے گا کہ تم جنتوں میں سلامتی اور بے خوفی کے ساتھ داخل ہو جاؤ،
اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کرنے والے شخص کو یہ خبر دی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا اور وہ مستقبل میں گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ اور پہلی صورت میں جب یہ حکم بطور اعزاز اور اکرام ہو، اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کے لیے ہر کام مباح کر دیا جائے اور جو چاہے کرے۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ جب تک تم گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے رہو گی میں تمہیں بخشتا رہوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو جب نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب برے کام کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 4 شخص جنت کے پاکیزہ باغوں میں ہوں گے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ پر مضبوط اعتقاد رکھے اور اس میں شک نہ کرے، اور جو شخص جب نیک کام کرے تو خوش ہو اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور وہ شخص جب برا کام کرے تو غمگین ہو اور اللہ سے استغفار کرے، اور وہ شخص جب اسے کوئی مصیبت پہنچے تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کریم۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کر کے غمگین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، خواہ وہ استغفار نہ کرے۔ یعنی جو دل میں شرمندگی اور غم ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کا سبب ہے۔ توبہ کا معنی ہے گناہ پر نادم ہونا، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا اور اس گناہ کی تلافی کرنا۔ اس کا سب سے بڑا جز گناہ پر نادم ہونا ہے۔ تو جو شخص گناہ کے بعد غمگین ہوا تو گویا وہ تائب ہو گیا، یعنی اس نے توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اسی کے اگلے حصے میں آیت کے، اور انہوں نے دانستہ ان کاموں پر اصرار نہیں کیا، یعنی جان بوجھ کر انہوں نے یہ کام نہیں کیے بلکہ انجانے میں غلطی سے یہ کام ان سے ہو گئے ہیں۔ اب گناہوں کے اصرار پر اس کے لغوی اور شرعی معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اس علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ اصرار کے معنی ہے گناہ کو پختہ اور مضبوط کرنا۔ اصرار الف صاد رے الف رے ہے جی، اصرار یہ سین والا نہیں، الف صاد والا ہے۔ اصرار کا معنی ہے گناہ کو پختہ اور مضبوط کرنا اور گناہ کو ترک نہ کرنا اور اس کے ترک سے باز رہنا۔ اصل میں یہ لفظ سر سے بنا ہے جس کا معنی ہے باندھنا، اور سراہ اس تھیلی کو کہتے ہیں جس میں درہم رکھ کر گرا لگا دی جاتی ہے۔ قتادہ نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ تم لوگ گناہوں پر اصرار کرنے سے باز رہو، کیونکہ ماضی میں گناہوں پر اصرار کرنے والے ہلاک ہوگے۔ ان کو خدا کا خوف حرام کے ارتکاب سے نہیں روکتا تھا اور وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ انہیں اسی گناہ پر موت آ جاتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کر لیا اس نے اصرار نہیں کیا، خواہ وہ دن میں 70 مرتبہ اس گناہ کو دہرائے۔ اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ گناہ پر برقرار رہنا اور اس پر توبہ نہ کرنا اس گناہ پر اصرار ہے، اور اگر بار بار گناہ کرے اور ہر گناہ کے بعد توبہ کر لے تو یہ گناہ کا تکرار ہے، اصرار نہیں ہے۔ علماء اکرام نے کہا ہے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار اس گناہ کو گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے۔ مجھ سے ایک مرتبہ ایک فاضل دوست نے پوچھا گناہ پر اصرار کرنا بھی تو اسی درجے کا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا گناہ صغیرہ پر توبہ نہ کرنا، اس گناہ کو معمولی گناہ سمجھنا اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کرتے رہنا، یہی گناہ کبیرہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ توبہ کرنا فرض ہے اور فرض کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا اور توبہ نہ کرنا گناہ کبیرہ
بن جاتا ہے۔ کسی کام کے کرنے پر دل سے عزم کرنا اور اس کو جڑ سے اکھاڑنے کو ترک کرنا، یہ اصرار ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو سعادت دیتا ہے وہ گناہ کی برائی اور اس کے ضرر پر آگاہ ہو جاتا ہے، اور یہی تنبیہ جو ہے وہ توبہ کا باعث ہے، کیونکہ گناہ ایسا زہر ہے جس کے نقصان سے دنیا اور آخرت کی سعادت ضائع ہو جاتی ہے، اور وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پہچان سے اور آخرت میں اس کے قرب سے محروم ہو جاتا ہے۔ گنہگار اللہ کے حق ضائع کرنے پر تائب ہوگا یا مخلوق کے حق کو ضائع کرنے پر توبہ کرے گا؟ اللہ کے حق کو ضائع کرنے کی توبہ یہ ہے کہ وہ آئندہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دے اور اس کی جو قضا جو کفارہ ہے اس کو ادا کرے، اور مخلوق کا حق ضائع کرنے پر توبہ یہ ہے کہ وہ مستحق کو اس کا حق ادا کر دے، ورنہ وہ اس گناہ کے نقصان سے نجات نہیں پا سکے گا۔ اگر وہ پوری کوشش کے بعد بھی اس حق کو ادا نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ سے معاف کرنے کی امید رکھے۔ توبہ کی شرائط یہ ہیں کہ کیے ہوئے کام پر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، حق واپس کر دے اور جو فرائض رہ گئے ان کو ادا کرے۔ حرام مال کھانے سے جو بدن بن گیا ہے اسے غم اور فکر سے بھلا دیں، حتیٰ کہ دوبارہ اس کے جسم پر پاکیزہ گوشت